میں نے ریسنٹلی پاکستان میں فورس کنورژن ٹو اسلام کی ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن پہ مل جائے گا، یہاں ہی پریس کیجئے، یہاں بھی مل جائے گا۔ آپ کی سہولت میں اسے کمنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گا۔ بھارت میں اس وقت لو جہاد کے مدعے پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو آج کی ویڈیو میں بات کریں کہ لو جہاد اصل میں ہے کیا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، ہندو ایکسٹریمسٹ کا دعویٰ کیا ہے، مسلمان اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے، ہوکس ہے، کنسپیرسی تھیوری ہے، اسلام لو جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، جہاد کی جو ٹرم یوز کی گئی ہے اس کے بارے میں میرا کیا کہنا ہے، اور آخر میں میرا کیا اوپینین ہے، کیا آبزرویشن ہے لو جہاد کے بارے میں۔ یہ سننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ محبت جہاد یا جہاد عشق یا رومیو جہاد یا لو جہاد بھارت میں آج کل ایک ٹرم بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے۔ اس ٹرم کو ہندو ایکسٹریمسٹ نے انوینٹ کیا ہے، جس کے تحت مسلمان مرد اور ہندو لڑکی کی شادی کو لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ لو جہاد کی شروعات کیرلا اور نیبرنگ اسٹیٹ کرناٹک میں سب سے پہلے 2007 میں سامنے آئی تھی محبت جہاد کے نام سے، لیکن 2009 میں پبلک ٹاک کا حصہ بن گیا تھا۔ اصل میں اسے رومیو جہاد بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں کیرلا اور کرناٹک میں ون آف دا لارجسٹ ریلیجیس کنورژن کے دعوے شامل تھے، لیکن اب یہ دعوے پورے ہندوستان اور اس سے آگے پاکستان اور UK تک پھیل چکے ہیں۔ دس از کوائٹ ڈینجرس ٹو بی آنیسٹ۔ 2009 سے لے کے اب تک ہندوستان میں لو جہاد کی ایلیگیشنز نے مختلف ہندو، سکھ اور کرسچنز کمیونٹی میں پریشانی کی لہر پیدا کر دی ہے، جبکہ بھارتی مسلم نے ان ایلیگیشنز کو ہمیشہ سے ڈینائی کیا ہے۔ روٹرز کے مطابق یہ کانسیپٹ بہت سے لوگوں کے لیے پولیٹیکل کانفلکٹس اور سوشل کنسرن بن چکا ہے، حالانکہ 2014 تک ایک آرگنائزڈ لو جہاد کے خیال کو پورے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ایک کنسپیرسی تھیوری سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو نہیں مانا جاتا تھا۔ ہندو ایکسٹریمسٹ کا دعویٰ ہے کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر انہیں مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں، جس کا مقصد بھارت میں ہندوؤں کی آبادی کو ختم کرنا ہے اور مسلم پاپولیشن کو بڑھانا ہے، اور ان مسلمان لڑکوں کا سول پرپس یہی ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی کو مسلمان بنانا ہے۔ مسلمان مرد اور ہندو لڑکی کی شادی کو لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ ہندو لڑکی اگر مسلم لڑکے سے شادی کرے تو اسے نیشنل یونٹی ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہپوکریٹ لگتا ہے مجھے یہ۔ 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی والی کنٹری بھارت میں مسلمانوں کی تعداد 195 ملین کے لگ بھگ ہے، اور ہندو ایکسٹریمسٹ کا الزام ہے کہ مسلمان اپنی اس سیکرٹ کیمپین کے ذریعے سیکولر بھارت کو اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ انڈین مسلم بھارت کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں۔ اینٹی لو جہاد فرنٹ ایک گروپ ہے جس نے پمفلیٹ بنایا تھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہندو بھائیوں سے اپیل، یہ ریسنٹلی پبلش ہوا ہے۔ جاگو ہندو جاگو، لو جہاد سے ساودھان، مسلمان لڑکے ہندو نام رکھ کر اور ٹیکا لگا کر ہندو لڑکیوں کو جال میں پھنسا رہے ہیں، ان کا دھرم پرورتن کر رہے ہیں، یعنی کہ دھرم بدل رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، اور شاریرک سمبندھ بھی رکھ رہے ہیں، یعنی کہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیراسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں۔ رائٹ ونگ ہندو آرگنائزیشن RSS اور ہندو جاگرن سمیتی نے لو جہاد نامی ایک بک پبلش کی تھی، جس کے بارے میں اس بک کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی آبجیکشنیبل اور ہیٹ فل بک ہے، جس کے ذریعے بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ بھارت کی مسلم پارٹیز لو جہاد کے وجود سے انکار کرتی رہی ہیں ہمیشہ سے۔ مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یوزلی ایسے واقعات میں ایسے لڑکے شامل ہوتے ہیں جو خود اسلام کی بیسک ریکوائرمنٹ تک کو پورا نہیں کرتے، نہ حلال نہ حرام کی تمیز، نہ کسی تعلیم کے پابند ہوتے ہیں، محض پرسنل کیپیسٹی میں لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، مسلمان بنا کر شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں، جو ان کی نظر میں شادی ہوتی ہے، مگر مذہب اسلام ایسی شادیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتے ہیں کہ شادی کی خاطر
اپنا مذہب چھپا کر خود کو غیر مسلم یا ہندو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح کے انسیڈنٹ اسلام کی نظر میں جہاد نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات کو اسلام میں نارسزم، شرارت اور امورل کہا جاتا ہے، اور نارسزم اور امورلٹی اسلام میں حرام ہے، بدترین گناہ ہے، اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئے دن کبھی گاؤ رکشا کے نام پر، تو کبھی انڈر دا نیم آف ٹیررزم، کبھی اسلامک شریعت میں انٹرفیئرنس کر کے، تو کبھی قرآن اور حدیث اور اسلامک لاز کو نشانہ بنا کر۔ غرض یہ کہ یہ مختلف بہانوں سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے تو اسلامک ٹیچنگ میں کسی کو بھی فورسفلی اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص ولنگلی اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں مانا جاتا۔ پھر ریلیجن کنورژن کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ اسلام غیر عورتوں کو تو چھوڑیے، مسلم محارم یعنی کہ سگے بھائی، باپ، چاچا، ماما کے علاوہ اجنبی عورتوں پر نگاہ ڈالنے تک کو منع کرتا ہے، تو وہ کیوں کر لو اینڈ رومانس کی رانگ ڈوئنگ کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام اور جہاد کے نام پر ہونے والی ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ، ایون بھارت میں بھی آج کل تصور جہاد کو بہت غلط انداز سے سمجھا جا رہا ہے، اسے پیش کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جہاد ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر اگر آپ ایک کمپریہنسو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتانا، میں ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کروں گا۔ جہاد کو سمپل انداز میں بیان کیا جائے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاد ایسے پاکیزہ عمل کو کہتے ہیں جس میں اسلامک پرنسپلز، مینرز اور مورالیٹی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک نیت ہونی چاہیے۔ ویسے بھی جہاد کے لیے کچھ اسپیشل سرکمٹینسز کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی موڈ آگے جہاد کرنے لگ جائے۔ تو پھر آپ ایسے کام کو جہاد کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا سٹارٹ ہی غلط کام سے ہو اور جس میں ہر قدم پر گناہ ہی گناہ ہو؟ کیونکہ اسلام میں کسی بھی اسٹرینج لڑکی سے دوستی، لسٹ اور پلیجر کی خاطر بات کرنے سے، ملاقات کرنے سے، دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں ہر سال تقریباً 20,000 ہندو لڑکیاں اس گھنونی سازش کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اس کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتے، صرف زبانی کلامی یہ بات ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہے مجھے لگتا ہے۔ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کا کہنا ہے کہ لو جہاد کے معاملے کی انویسٹیگیشن کے دوران یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ مسلم ہندو لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان لو میرجز ہوئی ہیں، اور بعض معاملات میں ریلیجن کنورژن بھی ہوا ہے، لیکن اس بات کا کوئی پروف نہیں ملا کہ اسے فورسفلی کنورٹ کیا گیا ہے، کرمنل کنسپیریسی کی گئی ہے یا آرگنائزڈ کرائم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لو جہاد کے آرگنائزڈ موومنٹ کے تمام معاملات کی انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کرناٹک میں CID کی جانچ نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں 2005 سے 2009 تک جب اس لو جہاد نے زور پکڑا تھا، ان 5 سالوں کے درمیان 229 شادیوں میں سے صرف 63 میں مذہب بدلا گیا تھا، مگر اس بار بھی اس میں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ فورسفلی یا کرمنل کنسپیریسی کے تحت کیا گیا۔ لیکن رپورٹ میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ لو جہاد سے کہیں زیادہ سیریس میٹر ہیومن اسمگلنگ ہے اور اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ فورس ریلیجن کنورژن کیسز سامنے نہیں آئے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اور پاکستان پر تو لگاتار الزام لگتے رہتے ہیں کہ وہاں پر مائنارٹیز کو کنورٹ کیا جاتا ہے زور زبردستی یا پیار سے، اور ایسے کیسز دیکھنے اور سننے کو بھی ملے ہیں۔ ریسنٹلی آرزو کا کیس آپ کے سامنے ہے، مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت ہی کم تعداد ہے اس طرح کے کیسز کی، مگر ان کو میڈیا اٹینشن زیادہ ملتی ہے انفارچونیٹلی، اسپیشلی انڈین پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آتا ہے۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس کو پاکستان میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کافی کام ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کب تک سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں، جو ریسنٹ توصیف نامی لڑکے نے دن دہاڑے لڑکی کو
قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، جس کے بعد یہ آواز اٹھنے لگی کہ یہ لو جہاد کا معاملہ ہے، کیونکہ لڑکی کی فیملی والوں نے الزام لگایا تھا کہ توصیف لڑکی کو مسلمان بنا کر شادی کرنا چاہتا تھا، تو ان کا نیریٹو اس پہ پورا اترتا ہے۔ اس کے علاوہ داعش یعنی کہ آئیسس اور القاعدہ جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پر بھی الزامات لگتے ہیں، اور اس کے پروف موجود ہیں کہ یہ فورس کنورژن کرتے ہیں لڑکیوں کو اغوا کر کے۔ دراصل مسلم مرد اور ہندو عورت کی شادی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا حصہ ہے، جس کی سب سے بڑی اگزامپل اکبر اور ان کی وائف ملکہ جودھا ہے۔ دوسرا یہ کہ بالی ووڈ نے بھی اس میں بہت حصہ ڈالا ہے۔ مسلم لڑکی ہندو لڑکے کی شادی کا تصور بھارتی فلموں کے ذریعے اس قدر پھیلایا گیا ہے کہ ینگ مسلم لڑکے کسی ہندو لڑکی کے مذہب کی تبدیلی کے بغیر ہی شادیاں کرنے لگے ہیں، اور اسے بالکل بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مشہور کرکٹر عرفان پٹھان، جو کہ ایک مؤذن کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی بغیر مذہب تبدیل کیے، اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہ رخ خان کے گھر میں بھی مندر اور نماز کے لیے ایلوکیٹڈ جگہ ہے۔ سیف علی خان اقرار کرتے ہیں کہ کرینہ کپور نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ ابھی بھی ہندو ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بالی ووڈ میں مسلم ہندو کپلز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں۔ دین اسلام کی واضح ہدایت ہے کہ کسی بھی پولیسٹک گرل یعنی کہ نان مسلم گرل کو بطور بیوی اپنانے اور اسے بچہ پیدا کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر کرسچنز اور جوئش کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جب کوئی ہندو لڑکی مسلم ہو کر کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اسے ہندو دھرم کے خلاف ایک آرگنائزڈ سازش کہا جاتا ہے۔ لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ ہندو ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کے خلاف ننگی تلوار بن جاتے ہیں۔ لو جہاد اور ویریس سیلف میڈ ٹرمز کے ذریعے بھارت میں جس طرح مار پیٹ، قتل و غارت گری اور غنڈہ گردی کا بازار گرم ہے، سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکٹیرین ایلیمنٹس ہیں جو گنگا جمنا سویلائزیشن والے بھارت کو ایک مخصوص رنگ میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انڈیا کی دوسری بڑی آبادی یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بیچ بہت آرگنائز طریقے سے بو رہے ہیں، جس میں انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ یہاں پر آرگنائزیشن نظر آتی ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح ماحول کو پولرائز کیا جائے، پوائزنس کیا جائے، تاکہ اپنی سیاسی دکان چمکائی جائے اور پاور کے مزے لوٹے جائیں، یعنی کہ پبلک کو آپس میں لڑا دو اور خود پاور لے کے بیٹھ جاؤ۔ لو جہاد کے متعلق جو پروپیگنڈے اور مختلف کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، گڑھی جا رہی ہیں، گڑھی گئی ہیں، وہ آپ یوٹیوب اور سوشل میڈیا وغیرہ پر آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ اس رانگ مائنڈ سیٹ اور ہاسٹائل انوائرمنٹ کی پروموشن کے لیے، اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے نہ صرف الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، بلکہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی اسے غلط پروپیگنڈے کو ہوا دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پمفلیٹس، پوسٹرز اور بکلیٹس کی شکل میں بھی اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ عشق کی بازی ہے، مذہب کے نام پر اس کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ اغوا کیا جائے، اس کو ابیوز کیا جائے یا اس کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی بھی جانب سے ہو۔ یقینی طور پر ایسے انسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے فیکٹس کی روشنی میں۔ بہرحال میری نظر میں یہ ایک ایموشنل اینڈ مس گائیڈڈ ایٹیچیوڈ کا معاملہ ہے، جس میں ہندو یا اسلام مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لو جہاد میری نظر میں کوئی ایگزسٹنگ نہیں رکھتی، یہ ایک ہوکس ہے، فالس پروپیگنڈا ہے، کنسپیریسی تھیوری ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف۔